علیہ الصلوۃ والسلام کی لطف و عنایت سے ہم نے آج نماز تراویح میں اٹھائیسویں پارے کو اور اسی طرح سے 29ویں پارے کی کچھ صورتوں کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ 28ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، قد سمع اللہ۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ قد سمع اللہ قول الذی، ان لوگوں کی بات کو جو آپس میں ایک دوسرے کی اختلاف کر رہے تھے، وہ میاں بیوی تھے، تو اللہ نے ان کی بات کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے بات سنی، تو پھر وہ جو بات کہہ رہے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ کیا بات تھی؟ درست بات پر کرتے ہیں، ادھر ادھر باتیں نہیں کرتے پھرتے، اچھی بات کرنا چاہیے۔ اور کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے، ذہن میں بات آئی تو میں سمجھاتے چلا ہوں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، چاہے تنہائی میں کرو، کسی کے سامنے کرو، ریکارڈنگ ہو رہی، ریکارڈ ہو رہی، کہاں ریکارڈ ہو رہی؟ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے تو ثواب میں تھا، بری بات ہے تو گناہوں کا جو دفتر ہے وہ بڑھ جانا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ تم جو کچھ بھی زبان سے نکالتے ہو، چاہے اچھی بات ہو بری بات ہو، 29ویں پارے میں ہم پڑھیں، وہ اللہ کے پاس ایک ایسا نگہبان فرشتہ بیٹھا ہے کہ 2 نگہبان فرشتے بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ کچھ بھی بولو کسی کے بارے میں، اسی لیے جب بھی کسی کے بارے میں تحقیق کی بات معلوم ہو تو ہی کہنا، ورنہ پھر جھوٹ کا الزام پر پھر گناہ، اور جب تک ہم جس کے اوپر الزام نہیں لگائیں اس سے معافی نہیں مانگے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس سے معافی نہیں مانگے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائیں، کسی بے عیب پر عیب لگائیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی سزا دنیا کے اندر بھی دیتا اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حزب الشیطان، سرگوشیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں، انسان تو ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں، وہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کرتے ہیں تو مغلظات، گالی گلوچ، فحش بات، ایک دوسرے کو بگاڑنے کی، ایک دوسرے کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ آج جو ہم پڑھیں 28ویں پارے کے اندر، نیکی و پرہیزگاری میں مشورہ کرو، اللہ اکبر، کیا ہو رہا نا؟ جب اچھا کام کرنا ہے، ہمارے پاس ہمارے
ہماری نظر میں دو اچھے کام ہیں، دو میں کس کام کو پہلے کرنا، کس کام کو بعد میں کرنا. استخارہ اسی کو بولتے ہیں. استخارہ کیا ہے؟ اسی کو بولتے ہیں. کیا استخارہ کرنا؟ استخارہ کے معنی ہیں، استخارہ کے معنی خیر طلب کرنا اللہ سے. دو کام ہیں. اب ایک شخص بول رہا مطلب میں نے کوئی شراب بھی پینا ہے، نہیں پینا ہے، اب اس میں استخارہ کروں کیا بولوں گا؟ ارے ماحول ہے، شراب پینا تو گناہ ہے، شراب کے بارے میں کہیں استخارہ کرتا. دو کام ہیں، سمجھے؟ دو کام اچھے ہیں. ایک تجارت کرنا بھی ہے، نوکری کرنا ہے. تجارت بھی کرنا ہے، نوکری بھی کرنا ہے. تو تجارت اچھی ہے یا نوکری اچھی ہے، اس لیے استخارہ کرنا. دو کمپنیاں ہیں نوکری کے لیے، یہ دونوں کمپنیوں میں کون سی کمپنی میرے لیے بہتر ہے؟ یا مکان ہے یا نکاح کرنا ہے. نکاح کرنا ہے، دو بچیاں ہیں، ان دونوں بچیوں میں کس سے نکاح کرنا؟ یا یہ بچی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، دو نہیں ایک ہی ہے، ایک بچی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو استخارہ کرنا. اب استخارہ کرنے کا طریقہ ہے، پھر کبھی سمجھاتا ہوں میں، اب وقت نہیں ہے اس کے لیے. مشورہ کرنا. کس سے مشورہ کرنا؟ بلڈنگ بنانا ہے، کس سے مشورہ کرنا؟ ڈاکٹر سے جا کر. بلڈنگ بنا تو کس سے کرتے ہیں؟ انجینئر سے کرتے ہیں. کون سا انجینئر سے؟ میکینیکل انجینئر سے کرتے ہیں. پھر سافٹ ویئر انجینئر سے کرتے ہیں، ہارڈ ویئر انجینئر سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ بلڈنگ بنانا تو سول انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں. نہیں یہ ہے. اب بیماری ہے کون سا بھی، کون سا ڈاکٹر کو جا کے بتانا؟ ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں. اب لوگ کیا ہیں، دین کو اتنا آسان سمجھے، دوا میں میڈیکل کی دوا سمجھے، اتنا آسان سمجھ لیں. کون سا بات بولیں، چلو آئے سب بول کے. میں بتاؤں آپ کو، اللہ کا کرم ہے، ہمارے اساتذہ کرام کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے. ہم آج تک کوئی بڑی بات واللہ ہم زبان سے نہیں کریں، اگر کوئی بات ہم کو معلوم ہے تب بھی ہم ہمارے اساتذہ سے مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. ہم آج بھی ان کے مشورے کے بغیر، کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. جبکہ کہ ہماری داڑھی سفید ہونے آ رہی، اس کی چند بات، بچپن سے ہم اسی میں ہیں. ابھی تک ہم کو 0.3 دن آیا، 0 پوائنٹ آیا ہم کو. اب ایک بات ہے، اس کے بارے میں جو ہے فتوے شروع ہو جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں چبوترے کے مفتی ہوتے ہیں نا، چبوترے کے بعد لوگ مفتی ہوتے ہیں، بڑے فتوے دے دیں. نہیں بولنا اچھی بات دین کے بارے میں، مذاق اڑائیں دین کے بارے میں. تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر یہ بات ان بطور توحید کے کہلائیں تو کافر ہو جاتا، نہیں معلوم ہو کہ ہونا تو گناہ گار ہوتا. تو اسی لیے دین کے بارے میں علماء سے، اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے. گناہ و نافرمانی میں مشورہ نہیں. ہاں اماں کی خدمت کرنا نہیں کرنا، بیوی کی کرنا، اس میں مشورہ کرتے ہیں. کس کی کرنا؟ اماں کی کرنا، بیوی کی بھی کرنا. اماں کی بھی کرنا، بیوی کی کرنا. نافرمانی میں مشورہ نہیں ہے. اور دوسری بات، مشورہ مسلمانوں سے کیا جائے. ہاں بات یاد رکھو، پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، قرآن بول رہا. کیا بول رہا؟ مشورہ کس سے کریں گے آپ؟ یہ رہیا والا سے. غرض ہے، کام ہے تو کام کر لینا ان سے دنیاوی اعتبار سے، لیکن مشورہ جو ہے صرف مسلمان سے کرنا، دینی مشورہ مسلمان سے کرنا. آج یہ بات نہیں رہی ہمارے پاس، پہلے کیا تھا. اور ائمہ بھی ویسے ہوتے تھے مفلس. تو جو ہے نا، جو بھی کام گھر میں شادی کرنا ہے، شادی کی تاریخ جو ہے نا نکالنا ہے، تو علماء سے، اپنے مسجد کے امام سے پہلے مشورہ کرتے تھے. سب تاریخ نکالنے جا رہا ہوں، یہ ہے، یہ ہے، یہ تاریخ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ دن کرنا بہتر ہے یا یہ دن کرنا بہتر ہے؟ یہ مسابقہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، تو مشورہ کر کے آپ کام کریں گے تو اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرماتا. اور دوسری بات، مشورہ اچھے ہی کریں، برے نہ کریں. اچھے مشورے کرنا، برے نہیں کرنا، برے مشورے نہیں کرنا. ہمارے استاد محترم
مفتی اعظم مفتی محمد عظیم الدین نقشبندی صدر مفتی جامعہ دامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب بھی کوئی ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتا، حالانکہ وہ خود اتنے بڑے مفتی ہیں کہ کعبے کے امام، وہ اگر عمرے کو گئے تو کعبے کے امام ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کعبے کے امام ان کی عزت کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے خواب کی تعبیر بولنا ہے تو ان سے بڑے تھے، ان کے پاس بھی آتے تھے، ان کے پاس ہو، تو یہ ہوتا تعظیم، یہ ہوتی اکرام، اور یہ ہوتا علم کی جو ہے نا قدردانی۔ اس کے علاوہ ہم ہجوم میں ہوں یا تنائی میں ہماری سوچیں پاکیزہ رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو میں کہوں گا نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، دوست احباب کے لیے کہوں گا، میرے خاص اپنے ہم عمر جو نوجوان ہیں ان کے لیے بات کہوں گا، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو پاکیزہ رکھنا۔ ایسا رکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں دعوت میں گئے تو کپڑے اچھے پہن کے جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں، تاکہ جو ہے میری پرسنالٹی اس کے اوپر اچھی اثر کرے، میرا اثر اچھا ہو۔ تو ایسے ہی جو ہے ہماری سوچ اور فکر کو اچھی رکھو۔ غضب ہوتا بھائی، ہو سکتا غلط فہمی کی وجہ سے انہیں یہ بات بولے ہوں گے، یہ سوچیں۔ ہمارے استاد ایک مرتبہ فرمائے، ہم اچانک جو ہے باہر وہ میونسپلٹی کے گاڑی والے آتے ہیں، دونوں آ گئے تو ہم بولے کچرے والا آ گیا۔ سوچ کیسی ہوتی، ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، تو وہ حضرت فرمائے کچرے والا نہیں بولو، اس کو صفائی والا بولو۔ صفائی والا ہے، کچرے والے تو ہم ہیں، کچرا ہم دار کر دے رہے اس کو، کچرا ہم جمع کر رہے ہیں، وہ تو صفائی والا ہے۔ یہ فرق ہے، فرق یہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے بچپن سے ہماری اولاد کے سامنے، ہمارے خاندان کے، قبیلے کے، ہماری ماں باپ کے بارے میں اگر کوئی منفی بات ہے تو بچوں کے سامنے نہیں کرنا، اس کا برا اثر پڑتا۔ اور ہم دیکھیں اساتذہ اگر کسی کے بارے میں جلال میں آتے تو ہم کو دخلیہ کہہ دیتے، دخلیہ، تاکہ دوسرے بچوں کے ذہن میں ان کے تعلق سے بری بات نہ بیٹھے۔ تو اس لیے سوچ و فکر کو اچھی رکھنا، اور سوچ و فکر کیسا اچھی ہوتی؟ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو تو 5 وقت منہ صاف رہنا، مسواک کرو۔ دیکھو کتنے لوگوں کو معلوم ہے، آپ کو معلوم صبح ہوتے ہی آپ اسرائیل کی پریکٹس میں چلے جائیں، اسرائیل سب سے پہلے آپ کے اوپر حملہ کر رہا، آپ بولیں گے وہ کیا حملہ ہے مجھ سے؟ کتنے لوگوں کو ہم کو معلوم ہے کہ بھئی مسواک کرنا نہیں معلوم؟ یہ تو ہے نا بھی، آپ دیکھیں صبح اٹھتے ہی ہاتھ میں برش ہوتا، برش ہوتا، ٹیوب ہوتا، یہ اسرائیل ہے۔ مسواک سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے، یہ چیز ہے۔ اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اہل علم کی توقیر کرنا چاہیے، جو علم والے ہیں ان کی عزت کرو، عزت کرنا چاہیے، محفل میں ان کی جگہ کشادہ رکھنی چاہیے، اہل علم آنے والے پہلے سے ادب کرنا چاہیے۔ صف میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، انہیں آتے برابر معلوم ہے اپنے جو جگہ رہنا چاہیے، انہیں آئے تو ان کے چھوڑ کر آگے ہونا چاہیے۔ یہ علم کی تعظیم ہے۔ علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کا علم ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو صاحب، اللہ اور رسول کا کوئی مخالف ہے اس سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اہل بیت کا مخالف ہے، صحابہ کا مخالف ہے تو اس سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اور سعادت مندوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ کیا ہیں سعادت مند؟ کون ہیں؟ ان کے دلوں میں ایمان کو جما دے گا، ان کی مدد کی جائے گی،
انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کی نعمتیں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ قرآن کو اللہ کے ذکر سے انسان کیا ہے؟ حیوان بن جاتا۔ اب اس طرح ریاست نگر حیدرآباد کے ایک علاقے میں حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بول کے ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، مولانا شاہ، وہ تو لگوٹ پہ رہتے تھے، ہمیشہ لگوٹ پہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، چار مینار کے پاس آئے، وہ کمان ہے نا بڑی، وہاں آ رہے تھے، تو ادھر سے جو ہے حضرات یوسفین تشریف لا رہے تھے۔ حضرات یوسفین تشریف لا رہے تو انہوں کیا بولے، کسی کو کپڑا مانگے، چادر لاؤ بولے، چادر لاؤ، چادر پہ۔ تو ان سے پوچھا گیا، حضرت کتنے لوگ آپ پھر رہے ہیں، آپ کسی کے چادر جو ہے اتنے لوگوں کے سامنے چادر نہیں اوڑے، آپ یہ دو آئے تو چادر اوڑے ہوئے، اس کی کیا ہوتا ہے؟ تو بولے اتنے لوگوں کی سوچ و فکر، ان کی زندگی حیوانیت کی طرح ہے، اور میرے کو یہ حیوانہ دکھ رہے ہیں، یہ دو انسانہ دکھ رہے ہیں۔ اس لیے ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک حیوان دیکھو آپ، صبح اٹھتا، ادھر ادھر پھرتا، زندگی بسر کر لیتا، لیکن مومن صبح فجر پڑھتا، ذکر کرتا، اشراق پڑھتا، چاش پڑھتا، پھر ظہر پڑھتا، عصر پڑھتا، مغرب پڑھتا، سورہ یاسین پڑھتا، سورہ واقعہ پڑھتا، سورہ ملک پڑھتا، یہ ذکر۔ اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، بڑی اہم بات سورہ 28 پارے کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ ہم جو نیکی کی بات کہیں وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے۔ بعض ایسے بچے آ رہے ہیں، اپنا نیو جنریشن آ رہا ہے، جہاد کرو تو ڈر جا رہا ہے، جہاد کرو تو تلوار لینا نہیں ہے، وہ تو اعلیٰ جہاد ہے۔ جہاد بولے تو دل بول رہا بستر پہ سو جانا، صبح فجر میں اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ نماز کو جا رہے ہیں، طبیعت گوری باہر جا کے گانا بجانا والا وہ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے، اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف۔ لسان بولو تو زبان کے ذریعے کوئی بول رہا تو اس کو اسلام کی بات سمجھانا، یہ جہاد باللسان۔ جہاد بالقلم، کوئی لکھ رہا اسلام کے خلاف، ہم بھی لکھ رہے ہیں، یہ قلم ہے، قلم کے ذریعے جہاد ہے۔ جہاد بالسیف، وہ اعلیٰ جہاد، وہ اعلیٰ جہاد ہے، اور اسلام مارنے کی اجازت نہیں دیتا کسی کو۔ ہاں اگر تم کو مارنے کے لیے ہے تو اپنی سیفٹی کے لیے ڈیفنس کرنا ہے، ڈیفنس کرنا، مارنا نہیں ہوتا اسلام، یہ ہے۔ اور دین اسلام غالب آ کر رہے گا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دین اسلام غالب آ کر رہے، کوئی مٹا نہیں سکتا، سمجھے؟ مٹا نہیں سکتا، جو مٹانے والے تھے مٹ گئے، سمجھے؟ دین اسلام کو کوئی کون حفاظت کر رہا؟ دین اسلام کی اللہ حفاظت کر رہا۔ اور اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار بنو، تم دین خدا کے مددگار بنو، خدا کے دین کے کیا بنو بھی؟ مددگار بنو۔ اور دوسری بات سورہ جمعہ کے اندر کہی گئی، جمعہ کی اذان کے ساتھ کاروبار بند کر دیا جائے اور تیزی کے ساتھ مسجد کے جانب روانہ ہو۔ ایک بات یہ بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ یہ خبر دی گئی کہ تمہاری بیویوں، تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط کرو۔ ہوگی بات۔ آخری بات، جمعہ کے دن کچھ کام نہیں، صرف نماز کے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، نوکری بھی کرنا پڑتا اور ڈیوٹی بھی جانا پڑتا، کاروبار بھی کرنا پڑتا، تو جمعہ کے بعد جمعہ کے بعد آپ کو بتاؤں، اصل کی نماز یا مغرب کی نماز کھڑی ہوئی ہے، کوئی شخص اگر آ رہا تو شریعت میں حکم یہ ہے ڈسپلین کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اپنی شخصیت کو وقار کے ساتھ رکھتے ہوئے آنے کا ہے، بالکل ایک رکعت کی جانے۔ لیکن جمعہ کے لیے ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، دوڑتے ہوئے آؤ۔
یہاں معاملہ یہ ہے اپنے پاس ہماری قوم کا خطیب صاحب جو ہے جب ممبر پہ چڑھتے ہیں جب مائک بند ہوتا باہر کا جب آتے ہیں اب بند ہوا ہوتا ہے کیوں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ واضح و نصیحت کو سنیں ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں اور ہماری سوچ و فکر اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ شیطان اس میں رس بس گیا ہے ہم چاہتے نہیں ہیں کہ بیٹھے مسجد میں کچھ باتیں سنیں اور پھر بعد میں جو ہے ہماری شکایتیں ہوتی ہیں کبھی دیر ہو گئی اتفاق سے ایک مضمون رہتا کوئی بھی ٹاپک جب رہتا نا اس کی تیاری کرنا پڑتا تیاری کرنے کے بعد پھر جو ہے آگے آپ کو بولنا پڑتا یہ بولنا جو ہے یہ پڑھانا یہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے ایک پہلوان تھے نماز کے اندر دیکھے کوئی بھی نہیں تھے ان کو آگے کھڑا کر دیا نماز پڑھانے بہت بڑے پہلوان تھے پہلے کے تو کیا کر دیے ان کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں تھے ان کو آگے بڑھا دیا اب آگے بڑھ تو گئے ہوں پہلی رکعت میں کھڑے ہو گئے رکوع کرے سجدہ کرے اب اٹھنے نہیں آ رہا ہوں عیبت کی وجہ سے یہ مصلی ہے نا معمولی نہیں مصلی رسول ہے وہ حضرت ابوبکر کا حضرت عمر اور عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کا مصلی ہے وہ انہوں کیا کرے پیچھے سو کے سجدے میں بھاگ کے چلے گئے وہاں مسجد سے یہاں دیکھتے ہیں امام صاحب کہاں ہیں وہاں پیچھے جا کر دیکھیے پہلوانوں سے بھی کام نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہے تو میری گزارش ہے کہ جمعہ کے دن سب کام اپنے مائنڈ کو ڈیوائڈ نہیں کرنا بالکل جمعہ کے دن ہمارے بزرگوں کے طریقہ تھا جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کہیں سفر نہیں کرتے جمعہ کے بعد سب جمعہ کے بعد تو ہماری قوم کی حالت ہے کہ بھئی جمعہ 1 بج رہا 1:15 بج رہا تو جو ہے نا 10-15 لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر کس کو خطاب کریں گے بولیے آپ کس کو خطاب دیوار کو کریں گے دیوار کو کریں کس کو کریں گے اب آخری وقت رہتا یہاں کے اللہ سلامت رکھے گھڑی لگانے والوں کو گھڑی بنانے والوں کو وہ گھڑی بھی جو ہے نا بار بار نہیں کرتے رہتے آواز دیتے ایسا ہے تو اسی لیے جمعہ کے دن وعظ و نصیحت کا دن اور اس کے بعد اللہ کیا بول رہا جمعہ سے پہلے انتظار کرو جمعہ کے بعد مسجد پھیل جاؤ بول رہا پھیل جاؤ جو روزی روٹی آپ کے لیے دیا نا بیٹھو نا کو پھیل جاؤ پھیل کر جاؤ اور دوسری بات بیوی بچوں کے لیے وہ ابتدا یہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہا بیوی بچے تمہارے لیے دشمن ہے اور اللہ فاحذروا ان سے بچو اگر بیوی بچے تمہارے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رکاوٹ بن رہے ہیں خدا حافظ کہتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیتوں پر اور ان مبارک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.